اگر کوئی ننگے سر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ اسی طرح اگر کوئی اندھیرے میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ اور اگر کوئی ہاف آستین والا کرتا یا قمیض پہن کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وہ کون سے ایسے کام ہیں کہ جس کے کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اگر کسی نے یہ والے کام نماز میں کر لیے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، نماز برقرار رہے گی۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو یہاں تک ضرور دیکھیں تاکہ یہ مسائل ہمیں معلوم ہو سکیں۔ تو اگر کسی نے کام کاج والا لباس پہن کر نماز پڑھی تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، نماز صرف مکروہ تنزیہی ہوگی۔ اور مکروہ تنزیہی اس فعل کو کہتے ہیں کہ جو شریعت کو ناپسند ہو لیکن اس کا ارتکاب گناہ نہیں ہے۔ دوسرا لباس ہونے کے باوجود اگر کوئی کام کاج والا لباس پہن کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جو لباس صاف ہے، جو لباس اسے میسر ہے، صاف ستھرا ہے، وہ پہن کر نماز پڑھے۔ کام کاج والا لباس پہن کر نماز نہ پڑھی جائے۔ کام کاج والا لباس پہن کر نماز پڑھنے سے نماز مکروہ تنزیہی ہوتی ہے، اور یہ ایسا فعل ہے جو شریعت کو ناپسند ہے، جس کے کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اگرچہ آدمی جان بوجھ کر بھی کرے، یعنی اگر کوئی آدمی کسی کو صاف کپڑے میسر ہیں پھر بھی وہ کام کاج والا لباس پہن کر نماز پڑھتا ہے تو نماز پھر بھی اس کی ہو جائے گی، وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اسی طرح رکوع یا سجدے کی حالت میں تسبیح کم پڑھنا، رکوع میں گیا 3 بار تسبیح پڑھنا جو ہے یہ سنت مبارکہ ہے، اور 5 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے۔ اگر کوئی رکوع میں 3 بار نہیں پڑھتا بلکہ 2 بار پڑھتا ہے، اسی طرح سجدے کی حالت میں سجدے کی تسبیح 3 بار نہیں بلکہ 2 بار پڑھتا ہے تو اس صورت میں بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ مکروہ تنزیہی فعل ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی سفر میں ہے، سفر کی حالت میں اسے ٹرین یا بس جو ہے وہ چھوڑنے کا اندیشہ ہے، نماز پڑھ رہا ہے، پھر اگر وہ 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی سجدے کی حالت میں اپنے جو ہاتھ کی انگلیاں ہیں یہ قبلے کی طرف سے پھیر لیتا ہے، ہاتھ جو ہیں یہ کانوں کے برابر رکھنے چاہیے سجدے کی حالت میں، اور انگلیوں کا رخ جو ہے یہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی سجدے کی حالت میں اپنی انگلیوں کا رخ جو ہے یہ قبلے سے پھیر لیتا ہے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، نماز صرف مکروہ تنزیہی ہوگی، نماز ٹوٹے گی نہیں۔ اگر کسی نے نماز میں جان بوجھ کر انگڑائی دی تو اس صورت میں بھی نماز نہیں ٹوٹے گی، نماز برقرار رہے گی، لیکن یہ فعل کرنا نماز کی حالت میں مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کی مثال بھی لے لیں۔ مثال کے طور پر مکھی جو ہے یہ چائے کے اندر گر جائے تو دوبارہ اس چائے کو پینا بندے کی طبیعت پسند نہیں کرتی۔ اگرچہ مکھی کے گرنے سے وہ چائے ناپاک نہیں ہوئی لیکن پھر بھی طبیعت بندے کی پسند نہیں کرتی۔ اسی طرح مکروہ تنزیہی بھی فعل ہے کہ یہ شریعت کو ناپسند ہے، اگر کوئی نماز میں کرتا ہے تو یہ ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اس کے کرنے سے بندہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اگرچہ جان بوجھ کر بھی کر لے وہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اسے اس فعل سے بچنا چاہیے۔ بلکہ حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مکھی کسی چیز کے اندر گر جائے، پانی کے اندر، دودھ کے اندر یا چائے کے اندر، تو فرمایا اسے ڈبو کر باہر نکالو۔ فرمایا اس لیے کہ مکھی کے ایک پر کے اندر شفا ہے اور ایک پر کے اندر بیماری ہے، تو اس لیے اگر پانی کے اندر، دودھ کے اندر یا کسی چیز کے اندر مکھی گر جائے اسے ڈبو کر باہر نکال لینا چاہیے اور اس چیز کو استعمال کر لینا چاہیے، وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر کسی نے ننگے سر نماز پڑھی، ٹوپی پہن کر نہیں بلکہ ٹوپی اتار کر نماز پڑھی، تو اس صورت میں بھی نماز ہو جائے گی، نماز صرف مکروہ تنزیہی ہوگی، لیکن افضل یہ ہے کہ امامہ یا ٹوپی پہن کر نماز پڑھی جائے، اس میں ثواب زیادہ ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے رکوع کی حالت میں سر کو اونچا نیچا کیا تو اس صورت میں بھی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ فعل مکروہ تنزیہی ہے۔ جب رکوع کرنا ہے تو رکوع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رکوع کی حالت میں پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے اور سر بھی سیدھا ہونا چاہیے۔ پیٹھ اس طرح سیدھی ہونی چاہیے کہ اگر پانی کا پیالہ رکھ کر کھینچا جائے تو پانی نیچے نہ گرے۔ بلکہ حضور علیہ السلام کے حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی اس نماز کی طرف نظر ہی نہیں فرماتا کہ جو رکوع اور سجود صحیح طریقے سے ادا ہی نہیں کرتا۔ تو اس لیے جب رکوع کرنا ہے تو بالکل سیدھا کرنا ہے، پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے اور سر کو اونچا نیچا نہیں کرنا۔ سر کو اونچا نیچا کرنا رکوع کی حالت میں یہ مکروہ تنزیہی فعل ہے۔ اگر کوئی آدمی اوپر نیچے کرتا ہے سر کو تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اس فعل کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے سجدے کی حالت میں اپنا پیٹ ران کے ساتھ چپکا دیا تو یہ فعل مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، نماز ہو جائے گی، لیکن یہ فعل مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہ عورتوں کا طریقہ ہے سمٹ کا سجدہ کرنا، مردوں کا طریقہ نہیں ہے۔ جب کسی مرد نے سجدہ کرنا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے بازو کھلے رکھے،
اپنے بازوؤں کو پیٹ کے ساتھ نہ چپکائے اور نہ ہی اپنے پیٹ کو رانوں کے ساتھ چپکائے۔ سمٹ کا سجدہ کرنا یہ عورتوں کا طریقہ ہے، مردوں کا طریقہ نہیں ہے۔ تو سجدے کی حالت میں یہ بات یاد رکھیے، پاؤں کی ایک انگلی کے پیٹ کا لگنا فرض ہے اور ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹ کا لگنا واجب ہے، اور 10 انگلیوں کے پیٹ کا لگنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ چلتے ہوئے پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ جو زمین پہ لگتا ہے اسے پیٹ کہتے ہیں، اور سجدے کی حالت میں پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ کا لگنا یہ فرض ہے۔ اگر کسی نے سجدے کی حالت میں پیچھے سے پاؤں اٹھا لیے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، نماز جاتی رہے گی۔ تو اس لیے جب سجدہ کرے تو اچھے طریقے سے کرے، پیچھے پاؤں جو ہے وہ بالکل زمین کے ساتھ لگے ہونے چاہیے۔ اگر کسی نے پیچھے سے پاؤں اٹھا لیے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، نماز جاتی رہے گی۔ اور اسی طرح اگر کوئی نماز کی حالت میں اونچی آواز میں آمین کہتا ہے یا اونچی آواز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس صورت میں بھی نماز نہیں ٹوٹتی، نماز برقرار رہے گی۔ یہ فعل مکروہ تنزیہی فعل ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی فعل ہے، نماز نہیں ٹوٹے گی، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ جسے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے میں سکون ملتا ہے، خشوع خضوع حاصل ہوتا ہے، پھر اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اندھیرے میں نماز پڑھنے میں اسے سکون ملتا ہے، خشوع خضوع حاصل ہوتا ہے، تو اس کے لیے اندھیرے میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ لیکن اگر اندھیرے میں نماز پڑھنے میں اسے وحشت محسوس ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے، تو پھر اس کے لیے اندھیرے میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ روشنی کے اندر نماز پڑھنی چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اندھیرے کے اندر نماز پڑھنا ثابت ہے، حضور علیہ السلام نے بھی اندھیرے کے اندر نماز پڑھی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی ایسا ہے جسے اندھیرے کے اندر تنہائی میں روشنی جو ہے اس کو ختم کر کے نماز پڑھنے میں خشوع خضوع حاصل ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، تو پھر افضل یہ ہے کہ وہ آدمی اندھیرے کے اندر نماز پڑھے۔ اسی طرح نماز کے لیے دوڑنا بھی یہ مکروہ تنزیہی فعل ہے۔ اکثر یہ دیکھا ہے جماعت کھڑی ہو، وضو کر لے ہوتے ہیں بعض لوگ، تو جماعت حاصل کرنے کے لیے بھاگتے ہوئے آتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے وہ جماعت مل جائے۔ تو نماز کے لیے دوڑنا یہ مکروہ تنزیہی فعل ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی عام راستے پر یا جہاں کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے یا استنجا خانے کی چھت پر نماز پڑھتا ہے تو یہ فعل بھی مکروہ تنزیہی ہے، ان جگہوں پر نماز پڑھنے سے بچا جائے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی نماز کی حالت میں بغیر شرعی عذر کے مکھی کو مارتا ہے یا مچھر کو مارتا ہے یا جوں کو مارتا ہے تو اس صورت میں بھی نماز مکروہ تنزیہی ہوگی، مکروہ تحریمی نہیں ہوگی۔ یہ ناپسندیدہ عمل ہے کہ نماز کے اندر مکھی کو مارا جائے یا مچھر کو مارا جائے یا جوں کو مارا جائے، یہ ویسے بھی ناپسندیدہ عمل ہے، لوگ بھی اسے اچھا نہیں سمجھتے، تو اس فعل سے بچنا چاہیے۔ نماز کے اندر کوئی یہ کر لیتا ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، نماز برقرار رہے گی۔ اسی طرح نماز ہاف آستین والا کرتا پہن کر یا قمیض پہن کر نماز پڑھنے سے بھی نماز مکروہ تنزیہی ہوتی ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جب بھی نماز پڑھیں تو ہاف آستین والا کرتا نہیں پہننا چاہیے، نہ ہی ہاف آستین والی قمیض ہونی چاہیے، بلکہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ مکمل آستین ہونی چاہیے، وہی صاف ستھرا لباس ہو، اسے پہن کر نماز پڑھی جائے۔ بندہ خود جو ہے وہ غور کر لے کہ جب میں نے کسی دنیا دار عہدے والے کے پاس جانا ہو تو میں کیا ہاف آستین والا کرتا یا قمیض پہن کر اس کے پاس جانا پسند کروں گا؟ جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی بارگاہ میں جب کھڑے ہونے کی باری آتی ہے تو ہم پھٹے پرانے کپڑے، میلے کپڑے، کام کاج والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، ہاف آستین والے کرتے پہن کے نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو بندے کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ جب میں کسی دنیا دار عہدے والے کے پاس جاتا ہوں تو میں بڑا بن ٹھن کے جاتا ہوں کہ میری شان میں جو ہے کمی نہ آئے، میں اس کے پاس جا رہا ہوں، وہ برا محسوس نہ کرے۔ لیکن جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی باری آتی ہے پھر یہ خیال نہیں آتا کہ میں تو بادشاہوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ اس وقت یہ خیال نہیں آتا کہ کاش میں جو ہے وہ اچھا لباس پہن کے چلا جاؤں، میرے رب کو میرا یہ طرز عمل پسند آ جائے اور میری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ تو اس لیے جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، نماز پڑھنا ہے تو اچھا لباس پہننا چاہیے، صاف ستھرا لباس پہن کر مسجد میں آئیں، خوشبو لگا کے آئیں تاکہ جو ہے وہ نماز پڑھنے کی لذت، نماز پڑھنے کی چاشنی نصیب ہو۔